کبوتر کی وجہ سے گھر پر عذاب کیوں آتا ہے؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر انبیاء کا پرندہ ہے۔ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں جن اور آسیب داخل نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کے بچے اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر دوست گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ کبوتر گھر میں رکھنے کے فائدے ہیں یا نقصانات؟ کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ کبوتر کس کے لیے بد دعا کب کرتا ہے؟ ایک صحابی نے جب پرندہ قید کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دانے اور خوراک کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمر، اس پرندے کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 2291 اور مسلم شریف میں 1692 پر درج ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بھوکا پیاسا ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ ہی پانی دیا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ اس طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا تو حضور اکرم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھوائیں۔ دیکھا دوستو، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایت سے یہ معلوم ہوا کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بالکل ٹھیک ہے اور بابرکت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں اور ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں۔ چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتروں کے پیچھے لگا ہوا تھا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتروں کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی دوسرے پرندے کو اڑانے کا مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو اذا اور تکلیف دینا درست نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خوش شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پائلٹ اپنے ساتھ کبوتر لے کر جاتے تھے کہ کہیں اگر انہوں نے اپنا جہاز پھنسا لیا، یعنی تباہ ہونے سے بچ گیا، یا تباہ ہونے کے بعد وہ بچ گئے، تو کبوتر کی مدد کے لیے بطور پیغام رسان استعمال کر سکیں، اور اس طرح بہت سے پائلٹس نے اپنی زندگیاں بچائیں۔ آج کے دور میں بھی کبوتر جنگی مقاصد کے تحت فرانسیسی، سوئس، اسرائیلی، سویڈن اور چائنیز فوج کے استعمال میں ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا کبوتر سینکڑوں میل کی دوری سے ہواؤں کا شور تک سن سکتا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ایک کی اڑان کو بہت شہرت حاصل ہوئی تھی جسے افریقہ سے چھوڑا گیا اور وہ 55 دن بعد برطانیہ پہنچ گیا۔ اس کبوتر نے 55 دنوں میں 7000 میل قریباً 11,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کی شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت، یعنی میگنیٹک افیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتا ہے۔ اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بہت آسانی سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔